بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 7 تا 17۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے 7 تک گزر چکی۔ پہلے ہم اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں، پھر مختصر تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلے جی آیت نمبر 7، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ کلا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تنبیہ کے لیے۔ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے کلا کا لفظ، ہرگز نہیں، یعنی غور سے سنو، یعنی جو نظریہ تمہارا ہے یا جو تم کہتے ہو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ قابل غور کیا بات ہے وہ سنو۔ ان کتاب الفجار، ان تاکید کے لیے آتا ہے بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں۔ کتاب الفجار، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد ہے نامہ اعمال۔ الفجار، فجار فاجر کی جمع ہے، فجار کہتے ہیں گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو۔ کتاب الفجار نافرمانوں کے نامہ اعمال اضافت، لفی میں، البتہ میں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی جس جگہ میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کے لیے فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سجین، سجین سجن سے ہے، اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور یہ خاص ایک جگہ ہے جس کا نام سجین ہے، تو سجین میں ہوں گے۔ فجار کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے، یہ معنی ہے اس کا۔ وما ادراک، آیت نمبر 8، وما، واو کے معنی اور، ما کا معنی نہیں، ادراکا تمہیں ادراک، ادراک کہتے ہیں جاننا، یعنی تمہیں ادراک نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ ما سجین، ما کا معنی کیا، سجین وہ سجین یعنی قید خان، تمہیں نہیں معلوم یا کہ سجین کیا ہے، یا تم نہیں جانتے یا تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے۔ پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، کتاب مرقوم۔ مرقوم کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا، یعنی کتاب نامہ اعمال ایسا ہے جو کہ لکھا ہوا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آیت نمبر 10 ہے۔ ویل، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، معنی اس کا ہے بربادی ہے، ہلاکت ہے، یا وہ ایک خاص گڑھا ہے جہنم کا۔ یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، لام کے لیے مکذبین کہتے ہیں جھٹلانے والے۔ الذین، وہ لوگ، یکذبون جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، یوم الدین کا معنی جزا و سزا کا دن، یوم کہتے ہیں دن کو، دین مطلب جزا و سزا کا دن۔ وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتے اس کو، الا مگر، کلو ہر وہ شخص، معتدن جو حد سے بڑھ جانے والا ہے، عظیم گناہ گار ہے، یعنی اس دن کو صرف وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے اور گناہ کرنے والے ہیں۔ اذا تتلی علیہ، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، آیاتنا ہماری آیتیں، قالا تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، اساطیر کہانیاں، اولین پہلوں کی، یعنی یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا، کلا کے معنی تھے وہ جیسے پہلے گزر چکا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی جو یہ تمہاری سوچ ہے، جو کانسیپٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رانا علی قلوبہم، رانا، رانا کا معنی زنگ لگ گیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، ما کانوا جس کی وجہ سے، یکسب یعنی اس کی وجہ سے جس کی، یکسبون ان کی کمائی ہے، کسبہ یکسبو کے معنی ہوتے ہیں کمانا، یعنی اعمال، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کلا ہرگز ایسا نہیں، بلکہ انہم عن ربہم، یعنی توجہ سے غور سے سنو کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں، عن ربہم ان کا رب ان سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون پردہ کرے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو ڈالے گا جحیم، جہنم میں۔ ثم یقال، پھر ان سے یہ کہا جائے گا،
ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ بدلہ ہے اس کا جس کے جو تم جھٹلاتے تھے، یعنی تمہارے جھٹلانے کی یہ سزا ہے کہ آج تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے جی اس کا آسان سا ترجمہ۔ اس سے پہلے جو بات گزر رہی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرو، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور یہ ایک سوچ یہ بتائی کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو آخرت کی سوچ سے بالا تر ہیں، یعنی جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں خود اللہ نے کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یعنی وہ یہ ذرا برابر خیال نہیں کرتے کہ ان کو ایک دن جو بہت بڑا دن ہے، جس دن ان کو جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، ان سے حساب و کتاب ہوگا، ترازو قائم ہوگی اور سب اللہ کے حضور اس دن کھڑے ہوں گے۔ اب اس دن کی مناسبت سے دو جو گروہ ہوں گے ان کا ذکر ہے، ایک وہ گروہ ہوگا جو سجین والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو علیین والے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری آیات ہیں، آیت نمبر 7 سے 17 تک، یہ وہ لوگ جو سجین والے ہیں۔ سجین وہ مقام ہے جو ساتوں زمینوں سے نیچے ایک خاص قید خانہ ہے، جو اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے ہیں، آخرت کے کانسیپٹ کو جھٹلانے والے، ان کے لیے اللہ نے وہ سجین رکھا ہے۔ وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ایک قید خانہ ہے، وہاں پر ان کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو علیین، ساتوں آسمانوں سے اوپر اور عرش کے نیچے ایک خاص جگہ ہے، جو علیین اعلیٰ ترین مقام ہے، جو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مانی، اللہ کے نبی کی مانی۔ تو یہاں جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ سجین کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے کہ تم جو جھٹلانے والے ہو یہ غور سے سن لو کہ تمہارے لیے وہاں پر عذاب رکھا ہوا ہے، اور اس عذاب میں جب ڈالا جائے گا تو پھر کہا جائے گا کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ ہے تمہارا ٹھکانہ کہ آج تم اللہ کے دیدار سے بھی محروم ہو، اور جہنم میں بھی جو تمہیں ڈالا جا رہا ہے، اس میں ڈالے جانے کی وجہ کیا ہے کہ تم نے دنیا میں اللہ کی نہیں مانی۔ تو وہاں ان کو یہ بتلا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے جھٹلانے کی سزا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں اگر ہم گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اگر اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں تو توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے حضور سر وسجود ہو جانا چاہیے، تاکہ آخرت میں ہم علیین میں ہوں نہ کہ سجین میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق